السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے، باب الغسل و حکم الجنب، یعنی غسل کے تعلق سے یہ باب ہے، کس طرح سے غسل کرنا ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے غسل کرنا ہوگا، وہ حکم الجنوب، اور جنوبی سے متعلق یہ باب ہوگا۔ یعنی دو باتیں اس باب میں بیان کی جائیں گی اور دو چیزوں کا گویا کہ اس میں ذکر ہوگا۔ ایک تو غسل سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی اور اسی طرح سے دوسری جنوبی سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی۔ جنوب اس کا ذکر اس سے پہلے درس میں کیا جا چکا ہے۔ جنوبی ایسے آدمی کو کہتے ہیں جسے جنابت لاحق ہو گئی ہو، اور جنابت کا مطلب ہوتا ہے انزال المنی، منی کا نکلنا۔ تو منی یہ چاہے احتلام کی وجہ سے ہو یا اسی طرح سے جماع کی وجہ سے ہو، ایسے آدمی کو جنوبی کہا جائے گا جسے منی نکل آئی۔ تو اب ایسے آدمی کا کیا حکم ہے، اس سے متعلق احادیث یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ کہتے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء من الماء، رواہ مسلم واصلہ فی البخاری۔ کہتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ یہاں من جو ہے یہ تعلیلیہ ہے اور علت بیان کی جا رہی ہے، گویا کہ پانی پانی سے، یعنی پانی پانی کی وجہ سے۔ روایت کے بعض سندوں میں یہ الفاظ ہیں انما الماء من الماء، انما الماء من الماء کے بھی الفاظ ہیں کلمہ حصر کے ساتھ۔ اور یہاں جو پہلا ماء ہے، یعنی پانی، پہلا پانی جو ذکر کیا گیا اس سے وہی عام معروف پانی ہے، اور گویا کہ اس سے مراد غسل ہوگا، یعنی غسل کرنا پانی کی وجہ سے۔ آئی بات میں؟ اور دوسرا جو یہاں ماء ہے، من الماء میں جو ماء ہے، اس سے مراد منی ہے، اس سے مراد منی ہے۔ اور حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے غسل کرنا واجب نہیں ہوگا مگر اس وقت جب منی خارج ہو جائے۔ نہیں، اگر کوئی آدمی جماع کر رہا ہے تو ایسی صورت میں منی خارج ہونے پر اسے غسل کرنا واجب ہوگا۔ یعنی یہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر آدمی کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے اور اس سے ہم بستر ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا مگر یہ اس وقت جبکہ منی خارج ہو گئی ہو، یعنی منی نکلے، تب اس صورت میں غسل واجب ہوگا۔ آئی بات میں؟ اور یہ صورت احتلام یا اسی طرح سے جماع دونوں کو عام ہے، احتلام یا جماع دونوں کو عام ہے۔ یہ تو منطوق ہے حدیث کا، اور مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ اگر منی خارج نہ ہو، جماع کیا اور منی خارج نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہے، ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اور یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تعلق سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے
اور وہ جمع کرتا ہے لیکن اسے انزال نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کیا واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسی صورت میں اس پر وضو واجب ہوتا ہے، یعنی اسے وضو کرنا ہوگا، غسل واجب نہیں ہے، شرمگاہ کو دھل لے اور وضو کر لے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی لوگوں سے اس تعلق سے روایات موجود ہیں کہ اگر منی خارج نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ وضو واجب ہوگا۔ یعنی جو مفہوم اس الماء من الماء سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کی تائید میں کئی روایات موجود ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، تو یاد رہے یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا، جیسا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعلق سے روایت موجود ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے اور اسے انزال نہیں ہوتا ہے تو اس میں صرف وضو ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے یہ حکم پہلے ابتدائی اسلام میں رخصت کے طور پر تھا کہ اگر کسی پر کوئی اپنی بیوی سے اہلیہ سے جماع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بعد میں یہ حکم بدل گیا جیسا کہ روایات آگے آتی ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی جماع کرتا ہے اور اسے منی خارج نہیں ہو، اس پر منی نہ نکلے تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل بخاری میں موجود ہے، یعنی بخاری میں بھی اس طرح کی روایت ہے اور بخاری میں وہی انما الماء من الماء کے الفاظ ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے، کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعابها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، متفق علیہ وزاد مسلم وان لم ينزل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلس احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی بیٹھے، جلسا بیٹھے کوئی آدمی، بین شعابہا، شعبتن کی جمع ہے شعب، اور ہا کا مرجع زوجہ کی جانب جا رہا ہے، بیوی کی جانب جا رہا ہے، جو اگرچہ اس سے پہلے موجود نہیں ہے لیکن سیاق سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، یعنی بیوی کی شاخوں کے درمیان، شعب کہتے ہیں شاخ کو، اور ہا کا مرجع یعنی بیوی، یعنی بیوی کی شاخوں کے درمیان جب کوئی آدمی بیٹھے، الاربع چار شاخیں، اور یہ چار شاخیں کیا ہیں؟ یعنی اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پیر۔ ظاہری مفہوم جو ہے اس کا جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ عورت کی چار شاخوں سے مراد اس کے ہاتھ اور اس کے دونوں پیر، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، یہ چار ہو گئے ملا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد بیوی کے پیر اور اس کی رانیں، اور کسی نے یہ بھی کہا ہے اس سے مراد اس کی رانیں اور اس کی پنڈلیاں ہیں۔ کچھ بھی ہو بہرحال، اور یہ جو ہے اصل میں یہاں بیٹھنے سے جو کنایا ہے یہ جماع سے کنایا، یعنی اس کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھنے سے جو کہا گیا ہے یہ اصل میں کنایا ہے کس سے؟ جماع سے۔ یہ زبان کی خوبصورتی ہے کہ جو شرم اور حیا والی باتیں ہیں ان کو کنائے کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ عربی زبان کی ایک طرح سے خوبصورتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، جب آدمی اپنی بیوی کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے، یعنی اس سے جماع کا ارادہ کرے، ثم جہدہا، پھر وہ کوشش کرے،
जहदहा ये दुखूल और इलाज से किनाया है, यानी शर्मगाह में अपनी शर्मगाह को दाखिल करें, एक की शर्मगाह दूसरे से मिल जाए। ये भी बाद रवायात में कहा गया है। वजब फकद वजबल गुस्लु, तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो ये हदीस इस बात की दलील है कि अगर शौहर की शर्मगाह बीवी की शर्मगाह से मिल जाती है, टच हो जाती है, तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है। आई बात में ये जो है वाजिब हो जाता है। इसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। वज़ादा मुस्लिम, और मुस्लिम ने ये अल्फाज ज्यादा किए हैं, व इल्लम युनज़िल, अगरचे इंजाल ना हो, अगरचे इंजाल ना हो, यानी अगरचे इंजाल नहीं हुआ है, मनी खारिज नहीं हुई है, तब भी ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। आई बात में तो ये रवायत और जो इससे पहले रवायत बयान की गई आपस में बज़ाहिर टकरा रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। पहली हदीस से ये मालूम हो रहा है कि गुस्ल उस सूरत में होगा जब इंजाल हो, और ये हदीस इस बात की दलील है कि गुस्ल वाजिब हो जाएगा शर्मगाह को शर्मगाह से छूने के बाद, अगरचे इंजाल ना हो, जैसा कि मुस्लिम की रवायत में इस बात की वजाहत मौजूद। तो इसका जवाब इससे पहले हमने बतलाया कि ये असल में इब्तदाए इस्लाम में ये हुक्म था कि अगर शौहर अपनी बीवी से जिमा करता है, हम मिस्त्री करता है, तो ऐसी सूरत में उस पर गुस्ल वाजिब उस वक्त होता था जब मनी खारिज हो जाए उसकी और उसे इंजाल हो जाए, और अगर इंजाल ना हो तो ऐसी सूरत में उसे गुस्ल करने की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि ऐसी सूरत में सिर्फ वुजू होता था, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में मौजूद है, और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायात में भी इस ताल्लुक से बयान किया गया है। लेकिन बाद में हुक्म ये है कि अगर शर्मगाह से मिल जाए तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब हो जाता है, जैसा कि इस हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और इसकी वजाहत हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में सराहत के साथ मौजूद है कि इब्तिदाए इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसत दी कि अगर मनी खारिज नहीं होती है तो ऐसी सूरत में वुजू कर लेना काफी होगा। लेकिन बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया गुस्ल का, जैसा कि इस रवायत में इस बात की वजाहत मौजूद है। तो अब हुक्म यह है कि अगर शौहर और बीवी जिमा करते हैं और उन्हें इंजाल होता है या नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में शर्मगाह से शर्मगाह मिलने के बाद गुस्ल वाजिब होगा दोनों पर, शौहर पर भी गुस्ल वाजिब होगा और इसी तरह से बीवी पर भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। आई बात में तो ये हदीस जो है इस बात की दलील है कि गुस्ल वाजिब हो जाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।